بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین۔ ذرا ایک بہت بڑے اور شور مچاتے ہوئے اسٹیڈیم کا تصور کریں۔ اچھا۔ آپ کے بالکل ساتھ کھڑا شخص پوری طاقت سے چلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی ہے۔ اب تصور کریں کہ دنیا کے اربوں انسان اور ان کے ساتھ صدیاں پہلے گزر چکے لوگ اور آنے والی نسلیں سب کے سب ایک ہی مائکرو سیکنڈ میں اپنی اپنی زبانوں میں اپنے گہرے ترین رازوں کی سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان سب کے درمیان ایک بھی لفظ، ایک بھی سسکی اور ایک بھی آہ ضائع نہیں ہوتی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی ناقابل فہم تصور پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی خوبصورت، جامع اور جلال والے نام السمیع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بے شک یہ ایک بہت ہی عظیم موضوع ہے۔ جی بالکل، اور اس جائزے کا مشن صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ لغت میں اس کا کیا مطلب ہے، بلکہ ہمارا ہدف یہ سمجھنا ہے کہ جب انسان کو اس بات کا گہرا شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ ایک ذات اسے ہر وقت سن رہی ہے، تو یہ علم اس کے روزمرہ کے خوف، اس کی بے چینی اور اس کے بولنے کے انداز کو کیسے جڑ سے بدل دیتا ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں اور بسا اوقات اپنے گناہوں میں اس قدر غافل ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل بھول ہی جاتا ہے کہ کوئی مسلسل اسے سن رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آج کی ہماری یہ ساری گفتگو مستند قرآنی آیات، احادیث اور علماء کے حوالوں پر مبنی ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم سب سے پہلے اس کے لغوی معنی پر بات کریں، اس کی کیا اہمیت ہے۔ انتہائی محتاط بھی کرتا ہے اور بے پناہ سکون بھی دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے بنیادی لغوی معنی کی طرف جائیں تو عربی لغت کے بڑے ماہرین جیسے الجوہری اور ابن فارس رحمہ اللہ علیہم کے مطابق اس کے حروف اصلی سین، میم، عین ہے۔ سین، میم، عین۔ جی، اور اس کا تعلق محض کانوں میں آواز پڑ جانے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے پوری توجہ سے کان دھرنا، ادراک کرنا اور کسی کی بات کو اہمیت دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام 45 مرتبہ آیا ہے۔ 45 مرتبہ؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ بالکل، اور اس کا سیاق و سباق بہت دلچسپ ہے۔ مثال کے طور پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو وہ ایک زبردست جسمانی مشقت کر رہے تھے۔ جی، وہ تو ایک بہت محنت طلب کام تھا۔ لیکن اس مشقت کے دوران ان کے دل اور زبان سے جو دعا نکل رہی تھی وہ یہ تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو دیکھنے والا ہے، حالانکہ عمل جسمانی ہو رہا تھا، بلکہ وہ اپنے دل کی اس کیفیت کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو ان الفاظ کے ذریعے ادا ہو رہی تھی۔ واہ، یہ تو بہت گہرا نکتہ ہے کہ جسمانی عمل کے دوران بھی توجہ اس ذات پر ہے جو دل کی دھڑکن اور زبان کے الفاظ سن رہی ہے، اور سنت کی روشنی میں بھی اس کا ثبوت بہت واضح ہے۔ ہمارے ذرائع میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک بہت مشہور حدیث ہے۔ جی، وہ وادی والی حدیث، بالکل۔ ہاں، صحابہ کرام ایک سفر پر تھے اور جب وہ ایک وادی سے گزرے تو قدرتی طور پر ایک جذباتی کیفیت میں آ کر انہوں نے انتہائی بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کر دی۔ انہیں لگا شاید اس وسیع و عریض وادی میں آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے زور سے پکارنا ضروری ہے۔ جو کہ ایک عام انسانی نفسیات ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں روکا اور فرمایا کہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تمہارے ساتھ ہے اور سب کچھ قریب سے سننے والا ہے، یعنی انسان کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک۔ مزید یہ کہ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو رات کی نماز کے آغاز کی دعاؤں سے لے کر صبح و شام کے ان اذکار تک، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر، اس نام کی تکرار ہر جگہ موجود ہے۔ اگر میں ایسے ایک جدید تمثیل سے سمجھانے کی کوشش کروں تو انسانی سماعت ایک پرانے ریڈیو کے ٹیونر کی طرح ہے۔ اچھا، ریڈیو ٹیونر، دلچسپ ہے۔ جی، مطلب ہم ایک وقت میں صرف ایک فریکوینسی پکڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک چینل سن رہے ہیں تو باقی تمام چینلز کا شور ہمارے لیے غائب ہو جاتا ہے۔
لیکن اللہ کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ بے وقت کائنات کے پورے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کو پوری وضاحت کے ساتھ سنتا ہے۔ یہ ریڈیو ٹیونر والی مثال واقعی بہت شاندار ہے، اور اسی لامحدودیت کی وجہ سے علماء کرام جیسے الخطابی، ابن القیم اور السعدی رحمہ اللہ علیہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اللہ کے نام السمیع کے بنیادی طور پر دو مختلف پہلو ہیں۔ دو پہلو؟ وہ کون سے؟ پہلا پہلو ادراک کا ہے، یعنی کائنات کی تمام ظاہری، باطنی، چھوٹی، بڑی، کھلی اور چھپی ہوئی آوازوں کو سننا، اور دوسرا پہلو اجابت کا ہے، یعنی پکارنے والوں اور عبادت گزاروں کی دعاؤں کا جواب دینا اور انہیں قبول کرنا۔ اچھا، یعنی صرف سننا نہیں بلکہ رسپانس دینا بھی اس میں شامل ہے۔ بالکل، ہم ہر نماز میں جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی آواز سن لی جس نے اس کی تعریف کی، آواز تو وہ کافر کی بھی سنتا ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تعریف کرنے والے کی تعریف کو قبول کر لیا ہے، اس پر مہر لگا دی ہے، اور اب وہ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ بات بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب میں سننے کا لفظ سنتی ہوں تو میرے ذہن میں فوراً صوتی لہریں یعنی ساؤنڈ ویوز اور انسانی بول چال آتی ہے۔ تو کیا اللہ کا سننا صرف ان صوتی لہروں کے پیدا ہونے کا محتاج ہے، یا اس کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے؟ اس کا دائرہ انسانی فہم سے مکمل طور پر ماورا ہے۔ اگر ہم صرف آوازوں کے تنوع پر غور کریں تو یہ حیران کن ہے۔ ہمارے ذرائع میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ درج ہے۔ جی، سورۃ المجادلہ والا واقعہ؟ ہاں، ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں، ایک چھوٹے سے حجرے میں بیٹھی ہیں اور اپنے شوہر کے حوالے سے انتہائی دبی ہوئی آواز میں روتے ہوئے شکایت کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی کمرے کے کونے میں موجود ہیں۔ اور وہ تو بالکل قریب ہی تھیں۔ بالکل، اور وہ فرماتی ہیں کہ خلا کی آواز اتنی مدھم تھی کہ کچھ الفاظ مجھ تک پہنچتے تھے اور کچھ غائب ہو جاتے تھے، لیکن اسی وقت 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس دکھیاری عورت کی سرگوشی کو حرف بحرف سن لیا اور سورۃ المجادلہ کی آیات نازل فرما دیں کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، وہ جنوں کی باتیں سنتا ہے۔ اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ اور اس کی پکار سنتا ہے، اور یہاں تک کہ پہاڑوں اور جمادات کی وہ تسبیح بھی سنتا ہے جس کے لیے کائنات کا کوئی کان نہیں بنایا گیا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں ایک ایسی الجھن کا ذکر کرنا چاہوں گی جو اکثر انسانوں کے ذہنوں میں آتی ہے۔ جی فرمائیں۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اگر وہ ہمارے دلوں کے بھید، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی خاموش چیخیں اور ہماری ضروریات کو ہمارے سوچنے سے بھی پہلے جانتا ہے، تو پھر انسان کو زبان سے بول کر باقاعدہ الفاظ ادا کر کے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جسمانی طور پر ہونٹ ہلانا ایک فالتو اور غیر ضروری عمل نہیں لگتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور پھر منطقی طور پر کھربوں انسانوں اور جنات کی اتنی کثیر تعداد میں آوازیں جب ایک ساتھ اٹھتی ہیں تو کیا وہ آپس میں ٹکراتی یا مکس نہیں ہوتی؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر خالق کی صفات کو مخلوق کی کمزوریوں کے ترازو میں تولنے کی غلطی کرتے ہیں۔ دعا کے لیے الفاظ ادا کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلومات درکار ہیں اور ہم بول کر اسے کوئی نئی انفارمیشن دے رہے ہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ دعا کا مقصد انسان کا خود اپنی عاجزی، اپنی محتاجی اور اپنی کمزوری کا اقرار کرنا ہے۔ جب آپ زبان سے مانگتے ہیں تو آپ دراصل اپنے غرور کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں تک اتنی آوازوں کے گڈمڈ ہونے کا سوال ہے تو حدیث قدسی میں اس کا جواب بہت واضح انداز میں موجود ہے۔ جی، وہ حدیث قدسی جس میں میدان حشر کا ذکر ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سبھی لوگ ایک ہی کھلے میدان میں اکٹھے کھڑے ہو جائیں اور وہ سب کے سب بے وقت ایک ہی لمحے میں اپنی اپنی مختلف زبانوں، بولیوں اور لہجوں میں اپنی اپنی حاجات طلب کریں، یعنی اربوں خربوں آوازیں ایک ساتھ؟ جی ہاں، تو بھی اللہ کو کسی ایک کی آواز اور ضرورت سمجھنے میں ذرا برابر بھی الجھن نہیں ہوتی۔
کوئی ایک آواز دوسری آواز میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور اگر وہ اسی وقت ان سب کو ان کی مانگی ہوئی تمام مرادیں عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ اللہ اکبر! لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ انسان اس عظیم اور لامحدود ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور وقتی پریشانیوں پر فوراً مایوس ہو کر شکوے شکایات شروع کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ! ہمیں اس ذات پر کامل اور غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے، جس کے لیے اربوں آوازیں سننا بھی ویسا ہی ہے جیسے کسی ایک کی سرگوشی سننا۔ یہ حدیث قدسی تو گویا انسان کے تصورات کی تمام حدیں توڑ دیتی ہے۔ واقعی اگر ہم اس کو بنیاد بنا کر گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں تو مجھے ایک بہت دلچسپ طرز عمل نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نام السمیع اکثر تنہا نہیں آتا، یہ دیگر اسماء حسنہ کے ساتھ ایک خاص جوڑے کی شکل میں آتا ہے۔ ان مخصوص جوڑوں کی کیا حکمت ہے؟ یہ قرآن کا ایک زبردست اعجاز ہے۔ قرآن مجید میں یہ نام سب سے زیادہ یعنی 32 مرتبہ العلیم کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی سب کچھ جاننے والے کے ساتھ؟ جی، اور اس میں ایک بہت ہی باریک لیکن گہرا نقطہ پوشیدہ ہے۔ آپ پورے قرآن میں غور کریں، جہاں بھی یہ دونوں نام ایک ساتھ آئے ہیں ہمیشہ السمیع پہلے آتا ہے اور العلیم بعد میں آتا ہے، یعنی السمیع العلیم۔ اچھا، ترتیب ہمیشہ یہی رہتی ہے؟ ہمیشہ۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ سننا براہ راست آواز اور پکار سے متعلق ہے۔ جب کوئی انسان پریشانی میں پکارتا ہے تو اسے سب سے پہلی تسلی اس بات سے ملتی ہے کہ اس کی آواز سن لی گئی ہے، اور جو ہستی آپ کی آواز براہ راست سن رہی ہو وہ نفسیاتی طور پر آپ کو اپنے بہت زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے، بنسبت اس ہستی کے جو محض ایک دور دراز کے ڈیٹا بیس کی طرح آپ کے حالات کا علم رکھتی ہو۔ رکیں، یہ ایک بہت ہی زبردست زاویہ ہے۔ یعنی علم ہونا تو ایک غیر جذباتی حقیقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن سننا ایک تعلق قائم کرتا ہے۔ بالکل، ایک پرسنل کنیکشن۔ یہ رغبت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دعا کسی خلا میں نہیں جا رہی، بلکہ سیدھی اس کے رب کی سماعت تک پہنچ رہی ہے۔ اور اسی قربت کی وجہ سے مجھے یاد ہے سورہ سبا میں یہ نام القریب کے ساتھ بھی آیا ہے۔ یہ ہاں، انہو سمیع قریب۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہماری بات سننے کے لیے کسی طویل مسافت یا فاصلے کو عبور کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر جھرجھری آ جاتی ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ہمارے کتنا قریب ہے اور ہمارا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنی آسانی اور ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں یا لوگوں کے سامنے غلط بیانی کر جاتے ہیں۔ استغفر اللہ! یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ سارا علم جو ہم آج اس نشست میں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ہماری عملی زندگی کے فیصلوں اور ہمارے رویوں پر کیسے اثر انداز ہونا چاہیے؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ نام اور یہ شعور سیدھا انسان کو توحید کی خالص ترین شکل کی طرف لے جاتا ہے۔ عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک خدا کو مان لیا جائے، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ اس خدا کی صفات کا ادراک کیا جائے۔ صفات کا ادراک، صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ یاد کریں جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا۔ ان کی دلیل بہت سادہ لیکن ناقابل تردید تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ اے میرے والد، آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ کی کسی کام آ سکتے ہیں؟ یعنی وہ سن ہی نہیں سکتے تو ان کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ جی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت کے لائق تو صرف اور صرف وہی کامل ذات ہو سکتی ہے جس کا سننا کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہو۔ اور جب انسان کو یہ کامل یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی زبان سے ادا کر رہا ہے، فرشتے اسے ریکارڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کی سورہ کاف میں آیا ہے کہ انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگہبان مستعد کھڑا ہوتا ہے، تو اس یقین کے نتیجے میں انسان کے اندر مراقبہ پیدا ہوتا ہے۔ مراقبہ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ شاید کسی اندھیرے غار میں آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کا نام ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام میں مراقبہ کا مطلب ہے ہمہ وقت یہ احساس رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ یہ ایک فعال حالت ہے، ایک ایکٹیو سٹیٹ، یا حدیث میں بار بار آتا ہے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث یاد کیجئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس سے قابو میں رکھو۔ جی، وہ حدیث جس میں وہ حیران ہو گئے تھے۔ ہاں، جب حضرت معاذ نے حیرت سے پوچھا کہ کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز ان کی زبانوں کی کھیتیاں یعنی ان کی بے باک گفتگو ہی تو ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ کی رضا کا کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ اسے جنت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بسا اوقات وہ بغیر سوچے سمجھے غضب الہی کا کوئی ایسا کلمہ بول دیتا ہے جو اسے جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہم زبان کی مثال ایک گاڑی کے سٹیئرنگ وہیل سے دے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ فرض کریں ایک گاڑی کا انجن بہت طاقتور ہے، اس کی ظاہری باڈی بہت شاندار ہے، یعنی انسان کے اعمال اور ظاہری عبادت بہت اچھی ہے، لیکن اگر ڈرائیور تیز رفتاری میں سٹیئرنگ وہیل کو ایک غلط موڑ پر گھما دے تو وہ ایک معمولی سی حرکت پوری گاڑی کو کھائی میں گرا کر تباہ کر سکتی ہے۔ انسان کی زبان اس کے وجود کا وہی سٹیئرنگ وہیل ہے۔ استغفر اللہ۔ واقعی ہم بالکل دھیان نہیں دیتے۔ ہم دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ احساس ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ان ٹائپ کیے ہوئے یا بولے ہوئے الفاظ کا کتنا بھاری وزن ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس بولنے کے لیے کوئی بھلائی کی بات نہ ہو تو ہم خاموش رہیں۔ خاموشی ایک بہت بڑی عبادت ہے جس سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ زبان کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب السمیع کا تصور دل میں راسخ ہو، لیکن اس خود احتسابی اور خوف کے ساتھ ساتھ ہمیں گفتگو کے ایک اور انتہائی خوبصورت پہلو کی طرف بھی آنا چاہیے۔ السمیع کا تصور مظلوم کے لیے کائنات کا سب سے بڑا اور مضبوط سہارا ہے۔ ہاں، یہ پہلو بہت امید افزا ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں اکیلا ہے اور طاقتور لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو اسے یہ جان کر کیسا سکون ملتا ہے کہ اللہ منافقوں اور ظالموں کی بند کمروں کی سازشیں سن رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس وقت کی سب سے بڑی اور ظالم سلطنت کے فرمانروا فرعون کے پاس جانے کا حکم ملا تو وہ انسانی فطرت کے تحت گھبرا گئے کہ کہیں فرعون ان پر زیادتی نہ کرے، جو کہ ایک فطری ڈر تھا۔ بالکل۔ تو ان کی اس نفسیاتی کیفیت اور خوف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ فرمائے وہ آج بھی مظلوموں کے لیے ایک ڈھال ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، کہ تم دونوں بالکل مت ڈرو، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ یہ اسما کا لفظ ہی تھا جس نے ایک خوفزدہ انسان کو اتنا حوصلہ دیا کہ وہ وقت کے فرعون کے دربار میں جا کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ کی طعنہ زنی اور مخالفتوں پر اسی نام سے تسلی دی گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا، اس کے آنسو اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کسی ظالم کو دنیا میں وقتی طور پر کچھ مہلت مل رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ غافل ہے۔ وہ سن رہا ہے اور وہ وقت آنے پر پوری طاقت سے پکڑے گا۔ یہ پہلو واقعی ان تمام لوگوں کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح ہے جو دنیا میں کسی نہ کسی زیادتی کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نام ہمیں ہمارے اپنے جسم کے ایک اہم حصے یعنی سماعت کی نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس کا احتساب بھی سکھاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کان دیے ہیں یہ محض آوازیں سننے کے آلے نہیں ہیں، بلکہ یہ معلومات، علم اور عقیدے کا دروازہ ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی سخت حساب دینا ہوگا۔ کانوں کا بھی حساب ہوگا۔ بالکل، قرآن مجید اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے کانوں کی سختی سے حفاظت کریں۔ یعنی ہم کیا سن رہے ہیں اس پر فلٹر لگانا چاہیے۔ جی، ہم انہیں حرام چیزیں سننے، لغو و بیہودہ موسیقی، لوگوں کی پیٹھ پیچھے غیبت اور تمسخر بھری باتوں کا کچرا دان نہ بنائیں۔
ہم اکثر اپنے کانوں کی حفاظت میں بہت کوتاہی برتتے ہیں اور بلا وجہ کی محفلوں میں بیٹھ کر لوگوں کی برائیاں سنتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کا استعمال قرآن سننے، علم کی باتیں سننے اور مظلوموں کی آواز سننے کے لیے کریں۔ یہ علم واقعی انسان کے دل کو نرم کر کے اس کے رویے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس کے سب سے عملی پہلو کی طرف آئیں تو یہ نام ہمارے روزمرہ مانگنے کا یا دعا کرنے کا طریقہ کیسے بدل دیتا ہے؟ دیکھیں، جب ہمیں ایک بار یہ یقین کامل ہو جائے کہ اللہ السمیع ہے، تو ہماری دعاؤں میں خود بخود ایک خاص قسم کی عاجزی، شدت اور امید آ جاتی ہے۔ ہمیں پھر دعاؤں کے لیے کسی واسطے یا چیخنے چلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام کی دعاؤں پر غور کریں، انہوں نے انتہائی کٹھن حالات میں اسی نام کے وسیلے سے دعائیں کی ہیں۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ جی بالکل، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بڑھاپے کی اس عمر میں جہاں بظاہر کوئی امید نہیں تھی، اولاد کے لیے دعا کی تو عرض کی انک سمیع الدعاء، یعنی اے میرے رب، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑھاپے میں اپنے بیٹوں کے ملنے پر شکر ادا کیا تو اسی نام کا ذکر کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا اور اس کے ماحول کی برائی کے فتنوں سے بچنے کی دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ قرآن کہتا ہے انہ هو السمیع العلیم۔ یعنی انبیاء کا یہ معمول تھا کہ وہ اس نام کا واسطہ دیتے تھے۔ بالکل، اور بات صرف کچھ مانگنے تک محدود نہیں ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ شیطان کے وسوسوں کا ہوتا ہے۔ جب شیطان دلوں میں وسوسے ڈالے، غصہ دلائے یا برائی پر اکسائے تو قرآن ہمیں ایک زبردست نفسیاتی اور روحانی ہتھیار دیتا ہے، اور وہ ہے استعاذہ، یعنی پناہ مانگنا۔ اعوذ باللہ پڑھنا۔ جی، قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی جب کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ شیطانی وسوسوں اور انسانوں اور جنوں کے شر سے بچنے کا واحد اور سب سے مؤثر راستہ واقعی اللہ سمیع العلیم کی پناہ ہے۔ ہم اپنی ان تمام کمزوریوں اور ان لمحات پر اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں جب ہم شیطان کے بہکاوے میں آئے، اور ہم اللہ کی سماعت اور اس کے علم کی پناہ مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آمین۔ آج کے اس انتہائی اہم اور تفصیلی جائزے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ہم ایک بہت گہری اور چبھتی ہوئی سوچ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر سوچئے، اگر ہمارا عظیم خالق کائنات کے اربوں انسانوں، بے شمار جنوں، سمندر کی گہرائیوں کی مخلوقات اور زمین کی تہوں میں موجود ایک چھوٹی سی چونٹی کی آواز بھی بے وقت سن سکتا ہے اور اپنی لامحدود سماعت میں کسی ایک کی بھی پکار کو نظر انداز نہیں کرتا، تو پھر ہم انسان جو اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اپنے ارد گرد موجود ان چند قریبی لوگوں کی خاموش چیخیں، ان کے دبے ہوئے دکھ اور ان کی انکہی ضرورتیں سننے میں اتنے ناکام کیوں رہتے ہیں جنہیں واقعی ہماری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ ذرا سوچئے گا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔